حال ہی میں ایک نوجوان افغان صحافی راہی صاحب کا لکھا ایک مضمون پاکستان مسٹ ناٹ بیکم لانچ پیڈ فار امریکاز افغان وار، یہ مضمون حقیقت میں ایک بہت متوازن اور کافی حد تک حقائق پہ مبنی ہے۔ راہی صاحب جیسے صحافیوں کی کامیابی پاک افغان تعلقات میں پیش رفت نہیں ہونے دیتی۔ میری نظر میں 1978 کے سور انقلاب کے بعد افغانستان ایک بار پھر سے اپنی تاریخ کے ایک نئے تاریخی موڑ پہ آ کھڑا ہوا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہی دعویٰ رہتا چلا آ رہا ہے کہ 2001 کی امریکی فوج کشی کا مقصد طالبان کو ختم کرنے کی بجائے ان کو افغانستان کی ایک بڑی عسکری قوت بنانا تھا، اور آج کے حالات نے میرے دعوے کو تقویت بخشی ہے۔ اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ طالبان ایک آوارہ خارجی کتوں کا گروہ ہے، اور خارجیوں کے بارے میں کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کفار سے دوستی کریں گے اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ تو طالبان نے امریکی کافروں سے دوستی کی، ان سے امن قائم کیا اور افغانستان کے بے گناہ مسلمان شہریوں کا قتل عام کیا۔ کم از کم گزشتہ 16 ماہ سے طالبان نے افغانستان میں امریکی کافروں کے خلاف ایک بھی گولی نہیں چلائی، البتہ مسلمانوں کو ہی ہلاک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو مسلمانوں میں اگر اختلافی مسائل پیدا ہو جائیں تو مل بیٹھ کر گفت و شنید سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، بھائی چارہ قائم کیا جائے اور کفار سے سخت رویہ برقرار رکھا جائے۔ مگر طالبان نے اللہ کے حکم کے عین برعکس مسلمانوں سے سخت رویہ رکھا اور کفار سے گفت و شنید کا راستہ اپنائے رکھا۔ خدا کے حکم کو رد کرنے پر بھی اگر طالبان اللہ کے پسندیدہ کہلوائیں تو پھر گمراہی کی ہر حد ہر پار سمجھیں۔ خارجی کتوں کی کفار سے دوستی کی تاریخ قدیمی ہے، مگر خاص طور پر 20ویں صدی کے دوران وہابی دیوبندی، اخوانی جماعت غیر اسلامی، حزب تحریر اور طالبان جن کا نچوڑ خوارج بنتا ہے نے ہر اہم موڑ پہ کفار قوتوں سے اتحاد کرتے ہوئے مسلم امت کے لیے ضرر پیدا کیا۔ اگرچہ نام جو ہے وہ جہاد کا ہی استعمال کیا، اسلام دشمن قوتوں کی ضرورت ہے کہ وہ اسلامی دنیا کی وہابی دیوبندی، جماعت غیر اسلامی، مودودی، اخوانی جیسے عقائد رکھنے والوں کو اپنا حلیف بنا کر رکھیں کہ کوئی کافر قوت کبھی بھی وہابیہ کے مخالف نہیں رہی۔ یہ تاریخ ہے، سب کے سامنے ہے، لوگ دیکھیں، لوگ جانکاری حاصل کریں۔ اور کیونکہ طالبان بھی وہابی دیوبندی خارجی ہیں لہذا کفار کے ہی اتحادی ہیں۔ یوں بھی وہابیہ کو کفار کا دوست ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، اور بے شک طالبان بھی اس ہی گروہ میں شامل ہیں۔ میں جانتا ہوں اور اس بابت کئی برسوں سے مسلسل بیان کرتا چلا آیا ہوں کہ افغانستان کا کوئی ایک گروہ بھی پورے ملک میں کنٹرول حاصل کر کے وہاں کوئی منظم و مضبوط حکومت نہیں بنا سکتا۔ اول یہ کہ طالبان مخالف لسانی یا قومی گروہ کسی بھی قیمت پہ طالبان کا اقتدار قبول نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ حصول کابل کے لیے ایک خون کا دریا عبور کرنا ہوگا، ایک شدید جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کو پھر سے جو ہے آگ کے دریا میں بہا دیا جائے گا۔ یہ ایک بد نصیبی ہے۔ تو پاکستان کو ایک بار پھر سے افغانستان میں ہرگز کوئی بھی اتحادی میسر نہیں ہوگا
ملا عمر کے دور میں ہی طالبان کے رینکس میں بہت سے ایسے رہنما پائے جاتے تھے جن کی جیبوں میں انڈین اور اسرائیلی روپیہ وافر مقدار میں پایا جاتا تھا، اور انڈین طیارے کی ہائی جیکنگ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں طالبان اور بھارتی خفیہ ایجنسی کی مشترکہ کارروائی تھی۔ یہ بہرحال موجودہ دور میں بھی طالبان رہنما بھارت نواز ہیں اور ظاہر شاہ تا اشرف غنی ادوار کی بھارت پالیسی کو ہی اگر یہ اقتدار میں آگے تو اسی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہے ڈیورنگ لائن، اس کو بالکل یہ تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کے خلاف ہر ممکنہ محاذ جاری کیا جائے گا۔ اور میرے اس دعوے کا عملی نمونہ طالبان اقتدار ہونے کے بعد ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ پاکستان کا وجود ہندوستان نے مجبوری میں تو قبول کر لیا تھا، مگر افغانستان میں کیونکہ گزشتہ کئی سو سالوں سے پشتون نسل حکمران رہتے چلے آ رہے ہیں، اور حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حصے میں وہ علاقے آئے ہوئے ہیں جو ہمیشہ سے افغان سرزمین کا حصہ رہے ہیں، اور ان علاقوں کو پھر سے افغانستان میں شامل کرنے کے لیے اگر پاکستان کے خلاف جنگ بھی کرنی پڑی تو وہ ضرور کریں گے۔ اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ افغانستان عسکری طور پہ اب وہ اتنا توانا نہیں کہ پاکستان پر حملہ کر سکے، تو لہٰذا یہ جو پاکستان کے اندر انٹرفیرنس ہوئے گی جو ظاہر شاہ کے زمانے سے لے کر ہر حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، طالبان اس کو ہی فالو کریں گے۔ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان اور افغانستان کے ڈسپیوٹ ڈیورنگ لائن کو حل نہیں کریں گے، اور یہ بات پاکستان کے مفاد میں نہیں جاتی۔ پاکستان کی مغربی سرحدیں جو ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سردار داؤد پاکستان کا بہت بڑا مخالف اور آزاد پشتونستان اور بلوچستان کا زبردست حامی تھا، وہ تو بھٹو کی زبردست حکمت عملی کی وجہ سے پاک افغان تنازع کی اصل وجہ ڈیورنگ لائن قبول کرنے پہ آمادہ ہو گیا تھا، مگر ہمارے افغان بھائی اور پاکستان کے وہابی جماعتی دیوبندی یہ تاثر قائم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ طالبان پاکستان کے حامی ہی نہیں بلکہ پاکستان کے غلام ہیں، مگر یہی بقول پاکستان کا احساسہ طالبان کو کہتے ہیں کہ پاکستان اگر جیلم، یعنی طالبان جو کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان اگر جیلم تا ملتان کا علاقہ افغانستان کو واپس کر دے تو دونوں ممالک میں پائیدار امن قائم ہو جائے گا۔ اور پھر اوریا قادیانی، زاد احمد وغیرہ ہی بتائیں کہ جو طالبان کشمیر مسئلے کو نیوٹرل کرنے کے لیے نہرو کی بنائی پشتونستان پالیسی پہ کاربند ہو، وہ کیوں کر پاکستان کے دوست یا ایسٹس مانے جا سکتے ہیں، بتاؤ تو صحیح۔ دوسری طرف پاکستان کی ملٹری اور سول قادیانی تسلط اسٹیبلشمنٹ جس نے احمد شاہ مسعود، ربانی، دوستم وغیرہ کو پاکستان کا شدید ترین مخالف کے طور پر پیش کیا ہوا ہے، وہ پاک افغان مسئلے کے دائمی حل کے لیے دل و جان سے ڈیورنگ لائن کو قبول کرنے کے لیے پاکستان موقف کے حامی ہیں۔ ان عناصر کا درست خیال یہ ہے کہ افغانستان اگر ڈیورنگ لائن قبول کر لے تو پاک افغان تعلقات بہتر ہو جائیں گے، یعنی جن کو پاکستان کا مخالف جانا جاتا ہے وہ ڈیورنگ لائن پہ پاکستان کے موقف کے زبردست حامی ہیں، مگر اسحاق خان قادیانی، جنرل فضل حق قادیانی، ضیاء الحق قادیانی، حمید گل قادیانی، جنرل اختر رحمان قادیانی، جنرل نصیر اللہ بابر قادیانی وغیرہ نے افغانستان میں مجاہدین اور بعد میں طالبان کی حکومت کی حمایت کی جو کہ بالکل پاکستان کے مفاد میں نہیں تھی۔ اور کوئی پشتون نسل حکمران یا سیاسی و مذہبی گروہ ڈیورنگ لائن کے مشرقی جانب علاقے کو پاکستان کے وفاق کا حصہ نہیں مانتا۔ جب سردار داؤد نے 70 کی دہائی میں پاکستان کے خلاف پشتونستان کے نام پر
ٹیرر کمپین شروع کی تھی تو اس کے جواب میں بھٹو شہید نے تاجک نسل کے مضبوط گڑھ پنجشیر میں بغاوت کروائی اور پھر داؤد خان کو فون کر کے بتایا کہ اگر تم پاکستان کے 4 ٹکڑے کرو گے تو افغانستان کے 16 ٹکڑے ہو جائیں گے. داؤد کی عقل میں بھی یہ بات آئی اور وہ ڈیورنگ لائن کو قبول کرنے پہ تیار ہو گیا تھا. بھٹو ایک محب پاکستان تھا مگر پاکستان کے پالیسی ساز محب قادیان ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ افغانستان میں کولوں کی دلالی میں منہ کالا ہوگا جو سب دیکھیں گے. اگرچہ افغان مسئلے پہ میں بہت طویل بحث کر سکتا ہوں مگر کیونکہ میری سابق ویڈیوز میں بھی میں نے افغانستان پاکستان تعلقات 80 کی دہائی کی افغان خانہ جنگی یا طالبان و غنی ادوار پہ تفصیلی بیان کیا ہوا ہے. جو کچھ بیان کیا ہے آج وہی حقیقت بند سامنے آ رہا ہے تو اس لیے پھر سے یہ بتانا ضروری ہے کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی آمد کا پورا انتظام طالبان CIA اور القاعدہ کا مشترکہ پلان تھا اور طالب امریکہ جنگ ایک نورا کشتی کے سوا کچھ نہیں تھی کہ جب روس جو ہے وہ 9 سال تک افغان گریلاؤں کے خلاف لڑتا رہا تو روسی ہلاکتوں کی تعداد 16,000 کے قریب تھی جبکہ امریکی فوج کی ہلاکتوں کی تعداد گزشتہ 20-21 سال سے صرف 2,300 کے قریب ہے جن میں سے 1,700 فوجی وہ ہیں جو خودکشی اور حادثات یا بیمار ہو کر مرے اور 300 کے قریب اپنے ہی طیاروں کی بمباری سے یا فرینڈلی فائر میں مارے گئے. ان اعداد و شمار کے مطابق 20 سال کی جنگ میں اگر کوئی 1200-1300 امریکی میدان جنگ میں کام آئے تو دلیل ہے کہ طالبان امریکہ جنگ ایک دکھاوے کے سوا کچھ نہیں تھی جبکہ طالبان نے افغانستان کی پولیس اور فوج کے کوئی 70-80 ہزار اراکین کو بھون ڈالا ان کو قتل کر دیا. تو طالبان نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان تو ضرور کیا مگر قتل عام کس کو کیا؟ مسلمانوں کو. بے شمار ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ امریکی فوج کو بتایا گیا کہ فلاں مقام پہ طالبان جمع ہے اس جگہ بمباری کریں مگر امریکیوں نے طالبان کی بجائے کسی شادی یا اسکول یا وہ جو ان کے جرگے غریب لوگوں کے ہوتے ہیں جہاں مجمع دیکھا وہاں آ کے انہوں نے بم گرا دی اور سب کو شہید کر دیا اور طالبان کی بجائے عام افغانوں کو مار ڈالا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے 200 یا 2000 یا 500 طالبان کو ہلاک کر دیا. بچوں کو تو مار دیتے تھے. یہ تو طالبان ہرگز ان کا ٹارگٹ نہیں پہلے دن سے نہیں رہے تھے. آپ دیکھ لیں کہ جب یہ کابل سے بھاگے ہیں ڈے لائٹ کے اندر جب وہ شمالی اتحاد والے پنجشیر سے آ کے انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں پر کابل کے اندر تو طالبان ڈے لائٹ کے اندر سینکڑوں جو گاڑیاں ہیں موٹر بائکس اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کے تو قندھار کی طرف چلے گئے ہیں اور اوپر ہیلی کاپٹر کن کے تھے؟ امریکنوں کے تھے. تو امریکنوں نے تو ان کو سیف پیسیج دیا کہ جاؤ آپ اپنے اپنے محفوظ ٹھکانوں پہ بیٹھ جاؤ جب ہم کہیں گے تم اپنی بلوں سے نکل آنا. تو دس از واٹ ایکچولی ہیپنڈ ان افغانستان. 20 سال کی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ طالبان نے کوئی امریکنوں کے خلاف جہاد کیا ہو. جہاد اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جہاد کریں گے جن کو کلمہ نہیں آتا. جو لوگ جو ہے وہ بچہ بازی کے شوقین ہوں جو لوگ یہ ہیروین اور ڈرگز بیچتے ہوں ان کو اور وہ اس کا استعمال کرتے ہوں غسل نہیں کرتے ان کو تو بابا یار ان کا تو مسلمان کہنا بھی. اور پھر یہ ہے کہ یہ دیوبندی اور وہابیت کی طرف ان کا رجحان ہے تو یہ کہاں جہاد کریں گے؟ یہ اللہ ان کے نصیب میں جہاد نہیں کرتا. لوگ ان کو
ان جیسے ہم جنس بازوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ امام مہدی کا لشکر ہے. معاذ اللہ یار، دیکھو یہ ان بینچودوں کی جرت دیکھو، یہ اوریا کی اور ان کی، میرے سامنے تو یہ فیس بھی نہیں کر سکتے. ہاں تو صحیح میں ان کو بتاؤں. بہرحال طالبان ہرگز پاکستان کا نہ تو پہلے اتحادی تھے اور نہ ہی آج یا آنے والے کل یہ اتحادی ہوں گے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے ایک قادیانی جنرل نصیر اللہ بابر، جس کے بزرگ بھی کندھار کے اس گاؤں سے پشاور کی طرف آ کر، یہ کیا علاقہ ہے چھوٹا سا پشاور کے پاس، وہاں آ کے آباد ہوئے تھے، جو طالبان کا اصل میں یہ طالبان کے ایک جو بیس ہے، یہ اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہاں سے آئے تھے، تو اسی لیے اس کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ ہو گئی ہوں گی. لیکن ادروائز یہی وجہ ہے کہ اس نے بابر نے کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے بچے ہیں. کہاں بچے ہیں؟ کوئی کسی کا بچہ نہیں ہوتا، کوئی اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے. ان کو ضرورت تھی اتحادی پیدا کرنے کی اور انہوں نے اتحادی پیدا کیے، پاکستان کو استعمال کیا، کیونکہ پاکستان کے جو فوجی جرنیل تھے وہ قادیانی تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک ایسے گروپ کو سپورٹ کریں جو اسلام کا متشدد شکل دنیا کے سامنے پیش کریں اور اسلام جاگرسائی کے طور پہ بنے. یہ قادیانی ریونج ہے اسلام کے خلاف. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں مد نظر رکھنی ہوں گی، ادروائز مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور یقیناً افغانستان میں جو کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر اگر مسلمان حکومت پاکستان کی ہو، اسلام دوست ہو، تو وہ بالکل اور بالکل افغانستان کے اندر کسی قسم کی کسی کو بھی سپورٹ نہ کریں. یہ ان کی داخلی جنگ ہوگی، ان کو لڑنے دیں. ان کو ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ دو مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے لڑتے ہیں تو پاکستان شوڈ ناٹ پلے اینی رول ایٹ آل، کیونکہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم طالبان کے اوپر کہیں کہ جی ہمارا ان کے اوپر اثر ہے. یہ ان کا کبھی پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. یہ بھول پاکستان کے بہت مانتے ہیں یہ وہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ طالبان کے اپنے دور حکومت میں پاکستان کے خلاف کئی سرحدی جھڑپیں انہوں نے کی تھیں اور پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ قتل عام کروایا تھا. پاکستان کے وانٹڈ افراد، دہشت گردوں کو انہوں نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی. بہت سارے فرقہ وارانہ گروہ کو انہوں نے کابل کے اندر دہشت گردی کے اڈے فراہم کیے تھے اور سرکاری طور پر ان کی حفاظت بھی کی جاتی تھی. تو یہ تمام حقائق جاننے کے بعد جو ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ طالبان پاکستان کے کا احساسہ ہیں یا ان کے بچے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں. تو دیکھیں دو اسلامی ممالک کے درمیان وجہ تنازع جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا ہے؟ ڈیورنگ لائن ہے نا. کیا طالبان نے ڈیورنگ لائن کو تسلیم کر کے دو اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی؟ جی نہیں. اور طالبان دور حکومت میں اگرچہ ہندوؤں سکھوں کو اپنے غیر مسلم ہونے کے لیے خاص لباس پہننے کا حکم دیا گیا، مگر اکثر طالبان لیڈر امریکنوں کے ذریعے بھارت کو یہ پیغام بھیجتے رہے کہ آپ شمالی اتحاد کی مدد نہ کریں، ہمارے ساتھ اپنے روابط مضبوط کریں. اس کا کیا مطلب تھا بھائی؟ بتاؤ نا. اور یا مقبول جان تیری اب میں کیا کہوں، اور بتانا وہ کیا نام ہے زاد احمد، افغانستان پہ بات کرتے ہو، وہ بھی موئی جاگا وسیم سے تن متن کے نہ رہ دیا. آج ہم پیودی اولاد ہو، میرے سامنے آؤ. بہرحال ہم جانتے ہیں کہ کانے وہابی ملا عمر کے اقتدار میں طالبان نے پاکستان کے خلاف بہت سے عمل کیے، لیکن یہ اس کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریالٹی ہیں، تاریخ کا حصہ ہے. جس
اگر ہم تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو کوئی آغا وسیم کہہ رہا ہے یہ فیکٹ بیس ہیں. تو سمپل یہ ہے کہ اس چیز کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ افغانستان کے اندر خاص طور پہ کوئی بھی پشتون نسل جو ہے وہ پاکستان کا حامی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ افغانستان کے پشتون یہی سمجھتے ہیں کہ جیلم اور ملتان تک کا علاقہ ان کا ہے, جب ان کو مل جائے گا تو پھر وہ پاکستان کو دلی طور پہ تسلیم کر لیں گے. تو پاکستان نے اگر واقعی بڑا شوق ہے ان کو طالبان کو اپنا بچہ کہنے کا, تو پھر ان کو یہ علاقے واپس دے دیں. کمال ہو گیا. یعنی ہر ایک یہ ڈسپیوٹ کس نے پیدا کیا؟ ظاہر شاہ کون تھا؟ پشتون تھا. اگر جب پشتو بھی بولنی نہیں آتی تھی, اس نے کبھی لنگی بھی نہیں پہنی تھی, لیکن آج یہ بڑے بڑے پشتون لوگ جو وہ کیا نام ہے, امان اللہ خان جس نے پشتونیت کا ایک بال نکال کے پھینک ڈالا, مگر وہ پشتونوں کا لیڈر بنا ہوا ہے. اپنی پشتونوں کے اندر چار دیواری کا بڑا احساس ہوتا ہے, لیکن وہ جناب اپنی خواتین کو باہر لایا, اور یہ وہ پاکستان کے اندر, اور ان کو پشتون کا جو اتنا خوبصورت لباس ہے اس کی بجائے یورپین ڈریسز پہنانا شروع کر دیے. اب یہ کیسے بات ہے کہ ایک آدمی جس نے شاید زندگی میں کبھی پشتو نہ بولی ہو, وہ اب پشتونوں کا بہت بڑا لیڈر بن رہا ہے. تو یہ فیکٹس ہیں, ان کے اوپر ہمیں نگاہ کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہی آگے چلا جائے. اور دیکھیے امان اللہ خان بہت بڑا یہ کہتے ہیں, یہ تو پشتونیت کے اوپر ایک کویشچن مارک چھوڑ جاتا ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہ بھاگ گیا. یہ پٹھانوں میں تو پٹھان تو بڑی غیرت مند قوم ہے, پتہ نہیں وہ کیسا پٹھان تھا. بہرحال یہ تو ولی خان وغیرہ ہی جواب دے سکتے ہیں کہ بیوی کو پیچھے چھوڑ کے خود قندھار بھاگ گیا. اینی ویز ساری زندگی کہتا رہا زبانی طور پہ کہ میں اس کے انگریزوں کے خلاف ہوں, انگریزوں سے مال کھاتا رہا, تو انگریزوں نے ہی اس کو پناہ دی, اور وہ میرے خیال میں ایک نائٹ کلب میں مرا تھا اٹلی کے اندر. چلیں خیر بہرحال یہ اس کے مسئلے ہیں, لیکن ہیروز ایسے نہیں ہوتے, کسی قوم کے بابے ایسے نہیں ہوتے. وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں, وہ بڑے جو ہیں کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ بیچارہ تو بھاگ گیا تھا جان بچا کر, اور جیسے میں نے پہلے کہا نجیب اللہ بھی نہ بھاگتا تو بہت اچھا لیڈر بن سکتا تھا. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی بچانے کی بجائے ڈٹ جائے, میں تو یہ مانتا ہوں. بہرحال 9/11 کے بعد سے میرا یہی درست موقف رہتا چلا آیا ہے کہ امریکی افواج کیونکہ اسلامی دنیا میں شدت پسند اہل خوارج, خواہ و داعش, اخوان, جماعت غیر اسلامی, حزب تحریر, تبلیغی جماعت, طالبان جماعت ہو یا دیوبندی, وہابی وغیرہ, مغربی اور صہیونی قوتوں کے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسلام کا نام لے کر کفار کے کام آتے ہیں. افغانستان جغرافیے کے اعتبار سے چین سے براہ راست ایک مختصر سا علاقہ لگتا ہے جو بہت دشوار گزار ہے. دشوار گزار راستوں سے کسی دوسرے ملک میں داخل ہونا زیادہ آسان ضرور ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو ہائیڈ کرنے کے لیے بہت قدرتی جو انوائرمنٹ مل جاتی ہیں. تو یہی دشوار گزار علاقہ جو ہے وہ چین کے مسلم اکثریت علاقے سے منسلک ہے, اور سیاسی و مذہبی وجوہات کی بنا پر چین کا ایک حساس علاقہ ہے. مغربی دنیا میں چین کے اس ترکی نسل قوم کی جو ہے چین سے آزادی کی تحریک کی حمایت بھی ہے کہ وجہ اسلام دوستی کی بجائے چین کو داخلی انتشار میں مبتلا کر اس کو ایک بڑی قوت بننے سے روکنا, اور چین کا
جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ اور گوادر منصوبوں کو ناکام بنانا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ویسٹرن کنٹریز کے پاس۔ امریکی خواہش کے مطابق افغانستان کو ایک ایسی شدت پسند مسلم ریاست میں بدل کر وہاں سے چین کی مسلم آبادی کی علیحدگی پسند تحریک کو ایک بڑا مسئلہ بنا کر چین میں دہشت گردانہ کارروائیاں کروانا ہے۔ اور کیونکہ چین کا یہ مسلم اکثریت خطہ گوادر اور بیلٹ روڈ کا مرکز ہے، اس خطے میں اسلامی شدت پسندی کی کوئی بھی لہر ان منصوبوں کو سبوتاژ کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ 9/11 سے قبل افغانستان میں طالبان کا مرکز قندھار کا علاقہ تھا۔ ان کی اکثریت درانی نورزئی قبیلے سے ہے۔ 80 کی دہائی کی افغان خانہ جنگی کے دوران اچکزئی رہنما مسلم عصمت نے نجیب حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا اور روسی اسلحہ اور بھاری رقم کے علاوہ چمن اور سپن بولدک کے منافع بخش روٹ جو ہے وہ بھی اس کے پاس آ گئے۔ یوں نورزئی قبیلے کے ساتھ اس کی دشمنی ہو گئی اور اچکزئیوں نے نورزئی قبیلے پہ بہت ظلم روا رکھا۔ نجیب حکومت کے زوال کے بعد ملا عمر کی لیڈرشپ میں نورزئی غالب آئے اور قندھار کے اچکزئی کمانڈر منصور کو قتل کر دیا گیا۔ منصور کے قتل کے بعد طالبان جو ہیں وہ وہاں ان کا کنٹرول ہو گیا اس علاقے میں، اور یہ وہ وقت تھا جب احمد شاہ مسعود جو تھا وہ وہاں کا ڈیفنس منسٹر تھا افغانستان کا، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ پروفیسر ربانی تھا۔ اس نے سب سے پہلے جو ہے ملا عمر کو اسلحہ اور پیسہ ویسا دیا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ حکمت یار جو ہے وہ قندھار کے علاقے میں پینیٹریٹ نہ کر سکے۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے پروفیسر ربانی نے ہی طالبان کو فنانس بھی کیا، اسلحہ بھی دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ طالبان پاکستان کے بچے ہیں، تو خیر یہ ایک سخت پروپیگنڈا ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ طالبان کے ہاتھوں اقوام متحدہ کی رضامندی سے ڈاکٹر نجیب کے قتل کی اصل وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر نجیب نے مسلم عصمت اچکزئی کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بے شمار نورزئیوں کو قتل کیا۔ مسلم عصمت ایک انتہائی عیاش و ظالم انسان تھا۔ مشہور پشتو گلوکارہ نغمہ کو اس نے یرغمال بنا کر اس سے اجتماعی ریپ بھی کرتا رہا، اور بعد میں یہ بندہ بیمار ہو کر ماسکو میں چلا گیا۔ شنید ہے کہ ایڈز سے مر گیا تھا۔ ڈاکٹر نجیب اور اس کا بے قصور بھائی طالبان کے ہاتھ میں آ گئے، اور انہوں نے ایک بہت ہی صفاقانہ طریقے سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ بالکل یہ ناممکن ہے کہ کوئی ملیٹنٹ، کوئی گروپ، کوئی حکومت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اوپر آ کر ایسے وہاں سے لوگوں کو نکال لے اور ان کو قتل کر دے۔ اصولی طور پہ تو یونائٹڈ نیشن کو طالبان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک جو ہے یونائٹڈ نیشن کا دفتر جو ہوتا ہے وہ سیکیورٹی اس کی وہ دیتے ہیں جو کہ وہاں پر قابض ہوتے ہیں، اور کوئی اس یونائٹڈ نیشن میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انٹرنیشنل قانون کی انہوں نے جو ہے وہ پرواہ نہیں کی، اور وہ جا کے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جبکہ یونائٹڈ نیشن والوں نے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا نا کہ یہ کیوں آپ نے کیا، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا تھا ڈاکٹر نجیب کو۔ لیکن یہ بھی لوگ جو ہیں پاکستان پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نجیب جو ہے وہ ایک بہت بڑا لیڈر بن سکتا تھا اگر اقوام متحدہ میں پناہ لینے کی بجائے مجاہدین سے لڑتے ہوئے مارا جاتا، یا پاکستان میں پناہ لے کر اپنی جماعت کے لوگوں کو جو ہے آرگنائز کرتا اور ایک سیاسی قوت بننے کی کوشش کرتا، مگر وہ اس یونائٹڈ نیشن پہ اعتبار کر بیٹھا آخر میں، جس کے بارے میں ڈاکٹر نجیب کا یہی خیال تھا کہ یہ ایک
سامراجی ادارہ ہے اور سور انقلاب کا سخت دشمن ہے۔ تو بہرحال افغانستان ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ اس میں بسنے والے باشندے پشتون، تاجک، ازبک اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مختلف اقوام کا جغرافیائی تعلق افغانستان کے ہمسایہ ممالک پاکستان، تاجکستان، ازبکستان سے تو ہے، مگر مزاج و عادات کے اعتبار سے ہمسایہ ممالک میں بسنے والوں سے یہ لوگ بہت مختلف ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جنوب مشرق میں بسنے والے پشتون غزنوی، غور، مغل، انگریز نظام و اقوام سے منسلک رہتے ہوئے طرز زندگی میں ان کے تغیر آیا، مگر افغانستان میں بسنے والے پشتون دیگر دنیا سے کٹے رہنے کی وجہ سے کافی حد تک پسماندہ رہے۔ روسی کمیونزم کے 70 سالہ دور میں وسطی ایشیا ممالک ازبک، تاجک، ترکمنستان نسل باشندوں میں وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں جو افغانستان کے تاجک، ترکمان وغیرہ میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ افغانستان کے شہر کابل کی حد تک ترکی کے اتاترک کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، مگر دیگر شہروں میں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال افغان صورتحال میں ایک اہم ترین نقطے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے قادیانی اثر رسوخ کو میرے علاوہ کسی اور نے بے نقاب نہیں کیا کہ جب سے امریکہ کا وہاں قبضہ ہوا ہے، پکتیا، خوست خاص طور پہ ایسے علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور ان علاقوں کے افراد جو ہیں وہ افغان حکومت، فوج وغیرہ میں اہم عہدوں پہ بھی تعین ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خوست و پکتیا میں قادیانی مذہب کے افراد افغانستان میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جو کہ ایک ان کا جو عبداللطیف جو تھا، صاحبزادہ عبداللطیف، اس کے فالوور سے، اور جو بعد میں وہ بھی کنورٹ ہو گئے تھے قادیانیت میں، تو یہ وہاں خوست میں ایئرپورٹ تک بنا ہے قادیانی اسپانسرشپ سے، تو بہت سارے وہاں ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ لگائے گئے ہیں خوست کے اندر، وہ قادیانی پیسہ ہے اس کے اندر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک بہت بڑی کھیل کے لیے افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی طالبان سے خفیہ معاہدے کی بدولت ہی ہوئی تھی۔ میڈیا میں طالبان کو پاکستان کا جو ایسٹ اثاثہ قرار دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ طالبان کے اصل اتحادیوں پہ پردہ رہے، تو دوسری طرف پاکستان کی قادیانی تسلط، ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ امریکی طالب اتحاد کو چھپانے کے لیے طالبان کو اپنا اثاثہ قرار دیتے ہیں۔ تاریخی طور پہ کوئی بھی خارجی قوت امریکہ یہود و نصارہ کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوئی، خواہ وہ داعش ہو، جماعت غیر اسلامی، طالبان ہوں، یہ سب کے سب ان کا ڈی این اے جو ہے وہی کفار کے اتحادی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو یہ ویسے فضول باتیں ہیں جی، جہاد کر دیا، وہ کر دیا، یہ سب ڈرامے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتا دیا ہوا ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کفار کی مدد کریں گے، کفار کے ساتھی ہوں گے۔ تو کیا طالب داعش وغیرہ یہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں، بالکل یہی ہیں۔ تو ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تا قیامت، امروز تا قیامت، ماضی تک سے لے کے آج تک کبھی بھی یہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہمیشہ کفار کو برا زبانی طور پر کہیں گے، لیکن عمل ان کے تمام کفار کے لیے ہوں گے۔ تو جو لوگ منہ اٹھا کر طالبان کو کفار مخالف جہادی کہتے ہیں، وہ بھی دراصل دجالی اعلی کار ہیں، جن میں وہ ناپاک قادیانی اور یا مقبول شیطان اور زاد حامد، وہ ایک قذاب کا لونڈا جو تھا، زاد حامد، یہ طالبان یہ میں جانتا ہوں کہ کیا چیز ہیں۔
یہ بالکل بکواس ہے کہ جی وہ جہادی ہیں، مسلمان ہیں، یہ وہ. آج بھی آپ ان کے اکثریت کو لے کے سامنے کہہ دو کہ یہ 2 کلمے سنا دیں، ان کو کلمہ تک نہیں آتا. ان کے حلیے دیکھو غیر شرعی، ان کی عادات یہاں بیان نہیں میں کر سکتا. تو یہ ایسے ہی کہ جی وہ فوج ہے ان کی حضرت مہدی علیہ السلام کی فوج کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ نہیں ہے. بہرحال طالب کا افغانستان میں غالب آنے کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کے اکثریت صوفی مسلک پیروکاروں کا ہے، جن کی اکثریت پنجاب، سندھ، کشمیر میں بستی ہے. اگرچہ خیبر پختونخوا میں بھی صوفی پیروکاروں کی کمی نہیں، لیکن وہاں دیوبندی مسلک پیروکاروں میں اضافہ اور اثر دیکھنے کو ملتا ہے. مسلکی اور قومی نسبت سے طالبان کی حمایت ان علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود خیبر پختونخوا کے نیشنلسٹ، جن میں بہت سے رہنما پکے مرزئی ہیں اور محمود اچکزئی پنجابیوں کو طالبان کا حمایتی کہہ کر اپنی ہی قوم سے خیانت کرتے نظر آتے ہیں. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قادیانی مفادات کے خلاف سب سے زیادہ پنجاب کے عوام نے ہی احتجاج اور قربانیاں دی ہیں، اور قادیانیوں نے اپنی ہی قادیانی فوج کو پنجاب فوج نام دے پنجاب کو استثالی کہہ کر طالبان کو پنجاب سے نتھی کیا ہے. حقیقت اس میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور پنجاب کے اکثریت عوام جو ہیں وہ طالبانزم کے شدید مخالف ہیں، اور یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. پشتون تحفظ موومنٹ ہو، بلوچ آزادی تحریک، ان کے اسرائیل روابط میں قادیانی جماعت کا اہم رول ہے. تحقیق کرنے سے معلوم ہوگا کہ علیحدگی پسند تحریکوں کے اکثر رہنما قادیانی یا قادیانی نواز نکلیں گے. افغانستان میں امریکہ نے مختلف گروہوں کو طالبان کے نام سے تشکیل دے دیا ہوا ہے، جن کو چین اور سینٹرل ایشیا کے خلاف وقت آنے پہ استعمال کیا جائے گا. 9/11 سے قبل قندھار کے پشتونوں کو طالبان کی طاقت کا محور جانا جاتا تھا، مگر امریکیوں نے غیر پشتون نسل میں بھی طالبان کی آبیاری کر کے افغانستان کو مکمل طور پہ ایک خارجی ریاست میں تبدیل کر دیا ہے. یاد رہے کہ اسلامی دنیا میں جہاں بھی وہابی حکومتیں یا وہابی غلبہ ہے وہ یہود و نصارہ کے اتحادی ہی ہیں. سعودی عرب، خلیجی ریاستوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بھی لوگ اگر اس سوچ میں رہیں کہ طالبان جہادی ہیں یا اوریہ مقبول جان کی بات کو فالو کریں تو پھر یہ جہالت ہے، اور جہالت کے لیے کیا بندہ کہہ سکتا ہے. شک نہیں کہ طالب کبھی بھی پاکستان کے اتحادی یا ایسڈ نہیں تھے، نہ رہیں گے. ہاں البتہ بیانی طور پر بھارت کے خلاف وہ بیان بازی کرتے رہیں گے، مگر اندر خانی یہ بھارت کے ہی حامی تھے، حامی ہوں گے. طالب ہوں یا کمیونسٹ، جو کوئی بھی پشتون نسل کابل کا حکمران ہوگا، پاکستان افغانستان میں جو تنازع ہے ڈیورنگ لائن کا، اس ڈیورنگ لائن کو ہرگز کوئی پشتون نسل جو افغانستان میں رول کر رہا ہوگا وہ کبھی بھی نہیں تسلیم کرے گا، کبھی بھی نہیں تسلیم کرے گا. اور یہ ڈسپیوٹ رہے گا تو اس کا مطلب ہے پاکستان اور افغانستان کی دوستی نہیں ہو سکتی. یہ ایک سچائی ہے. ہم نے وہ قادیانی کیا تھا اس کا نام، مشرف، وہ کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان کے اندر پشتونوں کی حکومت ہونی چاہیے، جن کی اتنی سینس نہیں کہ پشتونوں کے لیے ہی تو یہ مسئلہ ہے ڈیورنگ لائن. تاجک، ازبک وغیرہ وہ تو کہتے ہیں اس کو تسلیم کرو. یہ حال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ وہاں پشتون آئیں یا تاجک آئیں، یا وہ ان کا معاملہ ہے، بیٹھے رہو. تم نے تو وہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو جو ہے وہ مسلط کر دیا ہوا، وہ قادیانی حکومتیں ہیں، تو اب آرام سے بیٹھ کے حکومت کرو. پاکستان کے عوام کو قادیانیوں نے غلام تو بنایا ہوا ہے. تمہیں کیا ہو رہا ہے کہ افغانستان میں وہ آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. دس از ناٹ اوور کنسرن.
اور ویسے بھی ہمارے اتحادی تو وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو ڈسپیوٹ رکھتے ہیں. اتحادی وہ ہوں گے جو کہ پاکستان کے جو ہے سٹانس ان کا جو ہے اس ایشو کے اوپر, ڈیورنگ لائن کے اوپر, وہ پاکستان کا ہوگا. اگر پاکستان پہ قادیانی تسلط نہ ہوتا تو کوئی مسلمان حکومت افغانستان میں ایسے عناصر کو اتحادی بناتی کہ ڈیورنگ لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر قبول کرتی. مگر پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے, اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی پاکستان مفاد پالیسی بنائی جا سکے. اس میں شک نہیں کہ طالبان ہوں یا کوئی دوسرا گروپ ہو, پورے افغانستان پہ نہیں قبضہ کر سکتے. یہ زمینی حقیقت ہے. افغانستان جو ہے بنیادی طور پہ دو طبقوں میں بٹ چکا ہوا ہے. ایک وہ جو طالبان کو بائی سمجھتے ہیں, اور دوسرے وہ جو طالبان کو دشمن جانتے ہیں. تو یہ تقسیم, یہ ڈویژن جو ہے, خدا نہ کرے افغانستان کو کہیں تقسیم نہ کر ڈالے. تقسیم کا یہ عمل جو ہے پھر افغانستان میں نہیں رکے گا, آگے بھی جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح سمت جو ہے وہ اپنی پالیسی پاکستان بنائے. لیکن کیونکہ پالیسی ساز قادیانی ہیں, قادیانیوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, وہ یقیناً اور یقیناً وہ پاکستان کے مفاد کے کبھی بھی حق میں نہیں رہے. تو یہ اب لوگ کہتے ہیں جی وہ افغانستان کے راستے سے ہمیں سینٹرل ایشیا کا مل جائے گا. وہ بھول جائیں, جب تک وہاں پر کوئی بھی حکومت ہے, خواہ افغانستان کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہو, لیکن اگر پاکستان کے لیے کوئی سہولت پیدا ہوتی ہے اس راستے سے, تو وہ یہ سہولت کبھی بھی نہیں مہیا کریں گے پاکستان کے لیے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے, یہ ایک سچ ہے, اور اس سچ کے ساتھ جو ہم اپنی پالیسی بنائیں تو یہ زیادہ موزوں ہے. وہاں سے نہ تو آپ کو کوئی توانائی ملے گی, نہ ہی آپ کو کوئی تجارت کا راستہ ملے گا. ہمیشہ یہ ریجن جو ہے پاکستان کے انٹرسٹ کو فلفل نہیں کرے گا, کیونکہ وہاں جو ایلیمنٹس ہیں وہ کسی نہ کبھی بھی پاکستان, وہ اپنا نقصان اور نفع کا نہیں سوچیں گے. یہ سوچتے ہیں کہ اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا تو اس کے اوپر کبھی بھی پاکستان کے معاون اور مددگار ثابت نہیں ہوں گے. تو یہ اسی طرح رہے گا. پھر امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ بہت زیادہ جو تیل کی پیداوار کے ممالک ہیں ان کے پاس آ جائے, تو اس کا سارا ایڈوانٹیج, سارا فائدہ روس اور چین وغیرہ کو جائے گا. تو اس لیے افغانستان کے اس روٹ کے اوپر جو ہے وہ حالات خراب رکھنا ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے, اور طالبان اس میں مکمل کفار قوتوں کے الائی بن کے نظر آتے ہیں. یہاں ہمیں ہائی ہوپس نہیں رکھنے چاہیے طالبان سے. بلا شبہ طالبان کے کھلے اور خفیہ لنکس جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں. تو ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, لیکن افغانستان بدقسمتی سے پاکستان کے معاملے میں اپنے انٹرسٹ کو بھی نہیں دیکھتا, اور خواہ اس کی رولنگ طالبان کے پاس ہو یا کمیونسٹوں کے پاس. تو ماضی میں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ افغانستان پاکستان کے لیے ایک ایسا جوا ہے جو ہر طرف سے ہارا ہے, اور اس کی جیت یہی ہے کہ اس جوے سے اٹھ جاؤ. یہ پاکستان کے بس کا روح نہیں ہے, یہ بہت ہی پیچیدہ معاملات ہیں, اور اس کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان ایک ایسے
امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی وہ طالبان آ جائیں گے، ان کا جو سٹانس ہے انڈیا کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سب ایسے ہی۔ افغان تو مطلب افغانستان کے اندر کوئی فوج آ جائے، کوئی آکوپائی کر لے، اس کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ باہر کی جنگیں نہیں لڑتے۔ کوئی افغانی جو ہے وہ فلسطین کے لیے نہیں لڑنے گیا، ترکی کے لیے لڑنے نہیں گئے، الجزائر اور فرانس کی جنگ اس کے لیے نہیں گئے، اور بہت سارے پاکستان جو ہمسایہ ملک ہے، 3-4 بار جنگیں پاکستان کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، تو وہ نہیں آتے۔ ان کا ایک شروع سے یہ ابھی ترکی نے بہت انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پر افغانستان کے اندر، ان کی فوج بنائی، ان کو آرگنائز کیا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو ترکی نے کہا کہ ہمارا ساتھ دیں، تو افغانستان نے ساتھ نہیں دیا۔ تو وہ دوسروں کی آگ میں نہیں جلنا جانتے، یہ ہم ہی ہیں کہ چلو جی فلسطین میں بھی جا کے لڑنے اور ہمارے پائلٹ بھی جائیں ہم، تو ٹھیک ہے، یہ ریالٹی ہے۔ وہاں آپ دیکھ لیں، یہ کیا نام ہے اس کا، اوریا مقبول جان، زاد احمد وغیرہ، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ حقیقت میں تو طالبان جو ہیں وہ ایک وحشی ایک گروپ ہے، جن کو نہ دین کے بارے میں معلومات ہیں، نہ ہی ان لوگوں کا کوئی ایسا امت کے بارے میں کوئی صحیح کانسیپٹ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو جب ان کے پاس حکومت تھی تو سارے افغانوں کو اکٹھا کرتے اور اس کو کہتے ہیں جی ہم مل کے، ہم بھی مسلمان آپ بھی مسلمان، ہم اس ملک کو اچھا کریں، یہاں سے جنگ ختم ہو، یہاں پر جو ترقیاتی کام کریں، لوگوں کی زندگی اچھی کریں۔ بہت نقصان ہو چکا ہے، 2 ملین کے قریب لوگ مر گئے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ کس کے خلاف؟ کلمہ گو کے خلاف۔ اور پھر ہماری جماعت غیر اسلامی وغیرہ کے وہ انہوں نے کہا کہ بچے جاؤ ادھر ہندوستان، کشمیر کے لیے جنگ کرو، کشمیر کی بجائے وہ کابل ان کو بھیج دیتے تھے افغانستان میں۔ تو یہ اتنی منافقت جہاد کے نام پر انہوں نے کی، پیسے بنائے، نوجوانوں کو مروا دیا، اور اب پھر اگر کبھی ایسی صورتحال ہوگی تو یہ طالبان کا جا کے ساتھ دیں گے۔ اور جیسے ہی یہ بالکل طالبان کے لیے کوئی پاکستان سے جنگجو نہیں جانا چاہیے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو کرنے دو۔ پہلے دیکھ لیا آپ نے کتنے لوگوں کو انہوں نے، طالبان نے $3 ملین اس نے لیے تھے، کیا نام تھا اس کا، خاکسار، جو ان کی انٹیلیجنس کا ملا خاکسار، صرف اس لیے کہ بھئی وہ جو سوات کے بچے گئے ہوئے تھے جہاد کرنے کے لیے، ان کو وہاں پر رضیہ سلطان سکول جو میں مروا دیا۔ تو یہ تو سارے فراڈ ہیں، سارے پاکستانی بچے جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے، ان کو جو دوستم نے جو حال کیا، یہ سارا ایک پلان کا حصہ تھا۔ تو آپ دیکھ لیں، لوکل تو وہاں طالبان کو تو انہوں نے ٹچ تک نہیں کیا، کیونکہ ڈیل تھی۔ تو جو امپورٹڈ جہادی گئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے پیاسا مار دیا، پتہ نہیں کیسے کیسے ٹارچر کر کے مارا ہے۔ یہ ساری چیزیں 20 سال پرانی ہیں، لوگ بھول جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یقیناً اور یقیناً ایک بار پھر سے تاریخ جو ہے ایک انتہائی نازک موڑ پہ آ چکی ہے افغانستان کی۔ یہاں پاکستان کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ طالبان ہمارا ایسٹ ہیں، نہ ہی ان سے کبھی، بلکہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر طالبان کی حکومت بھی آ گئی تو وہ اینٹی پاکستان ہی ہوگی، ہرگز نہیں۔ اگر پاکستان کی اینٹی نہیں ہوئے گی تو وہ فوراً پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیں گے۔ یہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ ان کی کنٹری میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیورنڈ لائن کو قبول کرو، وہ ادھر، اور ٹھیک ہے قومیں بٹی ہوئی ہیں، ہر جگہ پر بٹی ہیں، کوئی افغانستان کی پشتون قوم تو صرف پشتون قوم تو نہیں جو بٹی ہے، تاجکستان میں دیکھ لیں، ازبک دیکھ لیں، وہ بھی بٹے ہیں۔ لیکن بہر طور یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں بالکل اور بالکل طالبان کو
کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان سے بے تعلق ہی رکھنی چاہیے. طالبان ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی آپ کا سو کالڈ اتحادی ہوگا، اینڈ آف دا ڈے وہ پاکستان کو جو ہے وہ بٹرے کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں. پاکستان زندہ باد.